دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی، ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ. اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2045 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں.
5वीं हदीस भी सही मुस्लिम से। आप देख लेंगे सारी की सारी हदीस बुखारी और मुस्लिम से हैं, सवाए एक सुनन निसाई वाली हदीस। और मिशकात में है 2046 सही मुस्लिम के रेफरेंस से कि अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोजे रखा करते थे और इस चीज की भी परवाह नहीं करते थे कि वो किन अय्याम में हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोजे तो कम से कम रखा करते थे महीने के। हर हफ्ते में भी 2 रोजे होते थे, वो 8 रोजे अलग हैं पीर और जुमेरात के, उसके अलावा महीने में 3 रोजे। लेकिन इसकी परवाह नहीं करते थे कि किन दिनों में हो। लेकिन एक उमूमी अमल है वो अयाम बीज का है। ये बीज इलिप्स बैजा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन दिनों में चांद गोल हो जाता है वो अयाम बीज। अरबी में बीद कहलाएगा, द्वाद आता है एंड पे, और उर्दू में बीज, बा या और द्वाद। जिन दिनों में चांद गोल होता है उन्हें कहते हैं अय्याम बीज। 13, 14 और 15 चांद की रातें हैं। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी अमल था। वैसे अगर ये ना भी रखें तो बाकी दिनों में जरूर 3 रोजे महीने के पूरा किया करते थे। और इस हवाले से वो 6ठी हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मिशकात में है 2054 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर माह में 3 रोजे रख लेने वाला गोया इस तरह है कि वो हमेशा ही रोजा रखता है। यानी हमेशा अगर कोई शख्स रोजा रखे तो अगर महीने में 3 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला उसको गोया इस तरह का सवाब अता फरमाएगा कि वो हमेशा रोजा रखने वाले के मुतरादिफ है। और इसी हदीस में अल्फाज मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना रोजा रखने से मना फरमाया और फरमाया अगर किसी ने बहुत रोजे रखने हैं तो दाऊदी रोजे रखे, यानी एक दिन रोजा रखे और एक दिन छोड़ दे। ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट, यानी महीने में आप ये एक रोजा छोड़ के एक रोजा ये रख सकते हैं। इसकी इजाजत मरहमत फरमा दी।